علی अलैहिस्सलाम मीज़ानुल कुल है, यानी अगर आप तशखीस देना चाहते हैं हक और बातिल में, तो हक और बातिल की तमीज का जो मीज़ान है वो अली है। मोमिन और मुनाफिक में फर्क करने का मीज़ान अली की ज़ात है। जन्नती और जहन्नुमी को पहचानना है तो मीज़ान अली है। ईमान और कुफ्र का मीज़ान अली है। सआदत और शकावत का मीज़ान भी अली की ज़ात है। सामईन किराम कद्र, अली सरकार हक और बातिल को पहचानने का मीज़ान है। जहां सरकार दो जहां की वो हदीस जो हर मुसलमान बच्चे तक को याद है कि सरकार ने फरमाया अलीयुन मअल हक्की वल हक्कु मअहु, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। यदूर मअहु हैसु दार, ये जुमला काबिल दिक्कत है। सरकार दो जहां ने फरमाया कि हक उसी जानिब होता है जिस जानिब अली हो, यानी अली हक के पीछे नहीं बल्कि हक अली के पीछे है, हक अली के साथ है। इस जुमले में यह राज छुपा हुआ है कि आज मुसलमान जो बबांगे दहल खुद को मुसलमान भी समझते हैं, लेकिन ये कहते हुए नजर आते हैं कि नऊज बिल्लाह सुम्मा नऊज बिल्लाह के अली सरकार पैगंबर के जमाने तक, पैगंबर की हयात तक हक पर थे, हक के साथ थे, लेकिन पैगंबर के बाद अली हक से जुदा हो गए। शायद इस अम्र को देखते हुए पैगंबर ने फरमाया कि देखो मेरा भाई, मेरा नफ्स, मेरी जान, मेरी रूह, मेरा अली हक के पीछे नहीं बल्कि हक अली के पीछे है। यानी अगर अली 25 साल तक खाना नशीन हो जाए तब भी हक अली के साथ है, और अगर अली तलवार उठाकर मैदान में आए तब भी हक अली के साथ है। तो हक और बातिल की मीज़ान और मयार तशखीस का जो मीज़ान है वो अली की ज़ात है। रावी कहता है कि एक दिन में हजरत उम्मे सलमा के पास गया। ये वो अय्याम थे जब मौला अली की शहादत हो चुकी थी। जैसे ही दौरान गुफ्तगू सरकार अली का जिक्र हुआ तो मैंने देखा पैगंबर अकरम की हमसर जनाब उम्मे सलमा की आंखों से अश्क जारी हुए। गिरिया करते हुए इस हदीस को बयान किया कि मैंने खुद अपने कानों से रसूल खुदा को यह कहते हुए सुना, फरमाया अलीयुन मअल हक्की वल हक्कु मअहु लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौज। मेरा भाई अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, और अली और हक में कभी जुदाई नहीं होगी। ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे यहां तक कि कयामत के दिन हौजे कौसर पर मुझसे मुलाकात करें। फिर तारीख में मिलता है कि जब जंगे बसरा हुई तो उस जंग में सरकारे अमीरुल मोमिनीन के पास एक शख्स आता है जिसका नाम है हारिस इब्न हूत। मौला की खिदमत में आकर कहता है, या अली, मैं हैरान और परेशान हूं, हक और बातिल मुझ पर मुशव्विश हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका साथ दूं। अगर आपका साथ देता हूं तो आपके मुकाबिल में जो अफराद हैं, तलहा और जुबैर और फलां, उनको मैं कैसे बातिल पर समझूं, और अगर उनका साथ देता हूं तो फिर आपकी मुखालिफत होती है। लिहाजा मुझे मालूम नहीं हो रहा मौला कि मैं किसका साथ दूं। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने इस शख्स को हारिस इब्न हूत से कहा कि तुम तंग नजरी का मुजाहिरा कर रहे हो, छोटी फिक्र का मुजाहिरा कर रहे हो, तुम अफराद को देखकर कभी भी हक और बातिल में तमीज नहीं कर सकते। अफराद और अशखास के जरिए से हक को नहीं पहचाना जा सकता, बल्कि पहले तुम हक को पहचानो, फिर ये देखो कि हक की जानिब कौन है। पहले खुद बातिल को पहचानो, बातिल को समझो। जब बातिल को समझ लिया तो तुम्हें आसानी होगी कि कौन बातिल के साथ है। इस तरह तशखीस दी जाती है हक और बातिल में। तुम अशखास को देख रहे हो कि अशखास में से कौन कौन किस तरफ है, इस तरह हक और बातिल में फर्क नहीं किया जा सकता। और वाकईन सामईन मकाम ताजुब तो था, एक जानिब अली थे तो दूसरी जानिब तलहा और जुबैर। वो जुबैर जिसकी इस्लाम के लिए बहुत सी खिदमत है, ऐसा शख्स अगर अली के मुकाबले में हो जाए और एक आम इंसान वहां पर हो तो वाकईन तशखीस देना उसके लिए निहायत दुश्वार होगा कि वो किसका साथ दे, किसके साथ होकर दूसरे के मुकाबले में जंग करे। और जुबैर के लिए मिलता है कि ये वही शख्स है जिसने सकीफा में अली का साथ दिया। सकीफा में अली की बारे में जिसने राय दी वो जुबैर था।
یہی شخص ہے جس نے سیدہ کونین کے جنازے میں جن خاص افراد کو شرکت کی اجازت تھی، سلمان و ابو ذر جیسے افراد کو، ان میں سے ایک زبیر بھی تھا۔ لیکن کب اور کیسے انسان راہ حق سے منحرف ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس بلندی پر انسان کھڑا ہو اور وہی انسان کچھ ہی دن گزرنے کے بعد علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، تو انسان کب راہ حق سے منحرف ہو جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ بالم باور جو قرآنی واقعہ ہے، مستجاب الدعوہ تھا، اتنا قریب تھا خدا کے، لیکن کیسے زمین گیر ہو گیا کہ خدا نے ایک نجس کتے سے اس کی شباہت کی۔ تو امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے حارث ابن حوت، افراد کے ذریعے سے، بالخصوص غیر معصوم افراد کے ذریعے سے حق اور باطل میں تشخیص نہیں دی جا سکتی، کیونکہ کب کس ٹائم کس وقت انسان عروج سے زوال کی طرف جائے، شیطان کے جھانسے میں آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ بڑے بڑے تاریخ میں افراد تھے جن کی ابتدا نہایت خوبصورت تھی، ابتدا میں مجاہدین میں سے تھے، لیکن زمین گیر ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کر دی تھی۔ یہ افراد بھی انہی میں سے تھے۔ لہٰذا پہلی چیز جس کا میزان ہے علی، وہ ہے حق اور باطل۔ اگر حق اور باطل میں تمیز کرنا چاہتے ہو تو علی اس کا میزان ہے۔ دوسری چیز جس کا میزان علی ہے وہ ہے خبیث اور طیب۔ اگر خبیث پاک اور ناپاک افراد میں آپ فرق کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو میزان ہے وہ علی کی ذات ہے۔ پیغمبر کی وہ مشہور حدیث جہاں فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر البلاد ولا یبغضک الا خبیث البلاد۔ علی پاک انسان، پاک طینت انسان، پاک نطفے سے پیدا شدہ انسان کبھی بھی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اور خبیث نطفے والا انسان کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور پھر انس ابن مالک نے، رسول کے صحابی نے، رسول کے خادم نے یہ الفاظ فرمائے کہ ما کننا نعرف الرجل من غیر ابیہ الا ببغضہ علی۔ ہم لوگوں کو ان کی پہچان، ان کی خباثت و طہارت کا میزان جو ہمارے پاس تھا وہ علی کی محبت تھی۔ ہمیں جب معلوم کرنا ہوتا تھا کہ یہ شخص اپنے باپ کا ہے یا نہیں ہے تو علی کی محبت کے میزان کے ذریعے سے ہم معلوم کر لیتے تھے کہ یہ شخص اپنے باپ کا ہے یا نہیں۔ یعنی میزان خبیث و طیب کی پہچان کا سرکار علی کی ذات ہے۔ اور پھر وہ جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول کا باوفا صحابی، ضعیف ہو چکا تھا، آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا، مدینے کی گلیوں میں عصا کا سہارا لیے یہ صدائیں بلند کر رہا تھا کہ اے انصار والو ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب فمن ابا فلینظر الی شان امی۔ اے انصار والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو، اپنے اولاد کی تربیت کرو علی کی محبت کی بنیاد پر۔ اگر کوئی بچہ علی کی محبت کو قبول نہ کرے، اگر کوئی بچہ علی کا نام سن کر اس کے چہرے پر دراڑیں آ جائیں، وہ علی سے بغض کرے، تو خبردار اس بچے کو مت ڈانٹنا، اس کی سرزنش مت کرنا، بلکہ بچے کا علی سے بغض کرنا اس کے ماں کے کردار سے وابستہ ہے۔ سیدھے جا کر اس کی ماں کے کردار کو دیکھنا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں شریف ہو، با کردار ہو اور پیدا ہونے والا بچہ علی سے بغض رکھتا ہو۔ ماں اگر با کردار ہو تو پیدا ہونے والا بچہ سلمان بنتا ہے، ماں اگر بد کردار ہو تو پیدا ہونے والا بچہ مروان بنتا ہے۔ علی میزان ہے خبیث اور طیب میں تشخیص کے۔ اور تیسری چیز جس کے میزان ہے میرے مولا مشکل کشا علی، وہ چیز ہے ایمان اور نفاق۔ مومن اور منافق کا اگر آپ نے فرق کرنا ہے تو وہ رسول کی حدیث جہاں پر آپ حضرت نے علی کو مومن اور منافق کے درمیان میں تمیز کرنے کا میزان قرار دیا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک حدیث میں سرکار دو جہاں نے فرمایا حب علی ایمان و بغضہ نفاق، اول من يدخل الجنت محبک و اول من يدخل النار مبغضک۔ علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے، اور پہلا انسان جو جنت میں قدم رکھے گا وہ تیرا محب ہوگا،
اور پہلا انسان جسے جہنم میں دھکیلا جائے گا وہ تیرا دشمن ہوگا۔ تو علی سرکار میزان ہے جنتی اور جہنمی کی، یعنی جنتی اور جہنمی کو اس دنیا میں اس جہان میں اگر پہچاننا چاہتے ہو تو میزان علی ہے۔ سرکار دو جہان مولا مشکل کشا سے فرمایا تھا، یا علی انت قسیم الجنتی والنار تقول للنار ھذا لی وھذا لک۔ علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، اور قیامت میں تو جہنم سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ اے جہنم، یہ شخص تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا، یہ میرا، یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی علی کی محبت و مودت و عشق ہوگا وہ علی کا ہے، اور جس کے دل میں، جس کی طینت میں، جس کے وجود میں علی کے بغض کی خباثت کا ذرہ بھی ہو تو وہ علی اس سے کہے گا کہ جہنم یہ تیرا ہے، تو اسے اپنے ساتھ لے جا۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، مامون رشید نے جہاں دیگر سوال امام رضا سے کیے تھے وہاں ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ فرزند رسول آپ کے جد امجد علی علیہ السلام کو قسیم الجنتی والنار جو کہا جاتا ہے، یہ حدیث میرے پلے نہیں پڑ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علی جنت اور جہنم کو کیسے تقسیم کر سکتا ہے۔ ایک انسان، اتنی ساری مخلوقات، آدم سے لے کر خاتم تک، قیامت تک کتنی سینکڑوں افراد ہیں، ان سب افراد میں ایک انسان کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا، کتنا وقت لگے گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علی جنت اور جہنم کو کیسے تقسیم کریں گے۔ سرکار امام رضا نے رسول خدا کی اس حدیث کا سہارا لیا کہ حب علی ایمان و بغض علی نفاق و کفر۔ فرمایا کہ کیا تو نے رسول خدا کی یہ حدیث نہیں سنی کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض منافقت و کفر ہے؟ کہا یہ حدیث تو میں نے سنی ہوئی ہے۔ تو آپ حضرت نے فرمایا تو بس جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ علی کی محبت ایمان ہے، یعنی مومن علی سے محبت کرے گا، بس مومن ہی تو جنت میں جائے گا، اور علی سے جو دشمن رکھے گا وہ منافق ہوگا یا کافر ہوگا، اور کافر کی جگہ جہنم میں، تو بس علی جنت اور جہنم کو تقسیم کنندہ ہو گئے، اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ تو سامعین گرامی قدر، علی سرکار میزان ہے جنتی اور جہنمی کا، اور وہ امام شافعی کے اشعار کے جہاں پر عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے امام شافعی نے کہا تھا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ اللہ اکبر۔ اگر ان اشعار کا فقط ترجمہ کیا جائے بغیر تشریح کے تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی وہ ہے جن کی محبت جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ میں جب انسان دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے تو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے وہ کسی چیز کو اپنی ڈھال بناتا ہے تاکہ اس کے جسم پر زخم وارد نہ ہو۔ امام شافعی، شافعیوں کے امام کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت، علی کا عشق، علی کی مودت جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ یعنی ایک میسج دے رہے ہیں کہ مسلمانوں اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو جہنم سے بچنے کی ڈھال علی کی محبت ہے۔ اور دوسرے مصرے میں فرمایا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی سرکار جنت اور جہنم کو تقسیم کنندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مولا مشکل کشا سعادت اور شقاوت کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ سعادت اور شقاوت کا میزان بھی علی کی ذات ہے۔ وہ مشہور حدیث جہاں پر پیغمبر نے فرمایا کہ ان سعید کل سعید حق سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ یقیناً وہ انسان سعادت مند ہے، یقیناً اس نے ہر طرح کی سعادت کو دنیا میں حاصل کر لیا، بلا شک اور شبہ وہ انسان کامیاب ہے جو علی کی زندگی میں بھی علی سے محبت کرے اور علی کے شہادت کے بعد بھی علی سے محبت کرے، یعنی پوری اپنی زندگی وہ علی کی محبت و عشق میں گزار دے۔ ایسے انسان کے بارے میں شک ہی نہ کرنا کہ وہ سعادت مند نہیں، وہ باسعادت ہے، تمام سعادتیں اس کے پاس ہے جو علی سے محبت و مودت میں اپنی زندگی گزار دے۔ اور پھر امام صادق کی وہ حدیث جہاں پر آپ نے فرمایا فَسَعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِنَا وَشَقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِنَا، سعادت اور شقاوت ہم محمد و آل محمد کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ جو ہمارے در پر آ جائے، ہم سے عقیدت و محبت و مودت کرتا ہو، ایسا انسان سعادت مند ہے، اور جو ہمارے در سے جدا ہو جائے،
جو ہم سے منہ موڑ لے، جو ہماری عداوت دل میں رکھتا ہو، ایسا انسان بدبخت و شقی۔